ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ روزنامہ امت کراچی حیدرآباد، روزنامہ امت کراچی اور حیدرآباد، جمعرات 20 دسمبر 2012 میں پہلی قسط پولیو کے متعلق شائع ہوئی، جس میں یہ لکھا ہے کہ لگ بھگ 6 برس پہلے یعنی 2012 20 دسمبر سے 6 برس پہلے 2006 میں پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک سینئر رکن محمد نبی نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، جس میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان میں چلائی جانے والی انسداد پولیو مہم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا تھا پاکستان میں بچوں کو پلائی جانے والی ویکسین میں 2 اضافی اجزاء، نام انگلش میں لکھا ہے، ایک ایسا ہارمون جو جسم میں زنانہ جنسی خصوصیات پیدا کرتا ہے، اور ایک اور جز اس کا بھی نام انگلش میں درج ہے، ایک نسوانی جنسی ہارمون جو تیزی سے بلوغت لاتا ہے، شامل ہوتے ہیں۔ درخواست گزار نے پٹیشن میں دعویٰ کیا، یعنی درخواست میں، کہ عالمی ادارہ صحت پولیو ویکسین میں ان اجزاء کو شامل کرنے کی وجوہات بتانے میں ناکام رہا ہے، حالانکہ ان دونوں اجزاء کا پولیو کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے 2 برس پہلے مارچ 2004 میں نائجیریا میں بھی یونیسیف کی جانب سے چلائی جانے والی پولیو مہم کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوئی تھی۔ لائف سائٹ news.com کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر ہارونا کائٹا نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے ملک میں پلائی جانے والی پولیو ویکسین میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آگے یہ طویل بات ہے جو سنانے کی، اچھا کوئی انگلش دان اگر صحیح انگلش پڑھ سکتا ہو تو میرے قریب آئے۔ انگلش اگر صحیح پڑھ سکتا ہے تو میرے قریب آ جائے بھائی، کوئی ہے؟ یار کوئی انگلش اگر صحیح پڑھنے والا ہے تو قریب آ جائے۔ عالی جا صاحب تشریف لاتے ہیں۔ لکھے نا ایسٹروجن، ایسٹراڈل، یہ 2 اجزاء ہیں جو کہ پولیو ویکسین کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ 2006 میں پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک سینئر رکن محمد نبی ایڈوکیٹ
نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے پولیو مہم انسداد پولیو مہم جو چلائی گئی ہے نا، تو اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس نے. یعنی وکیلوں کی جو جماعت ہے نا، پشاور ہائی کورٹ کے وکیلوں کی جماعت کے ایک رکن نے، یعنی وکیل چھوٹا موٹا نہیں، جو بار کے ارکان ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک رکن وکیل جس کا نام محمد نبی، اس نے جو پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ اس ویکسین کے اندر 2 اجزاء ملائے ہیں. ایک کا نام کیا بتایا؟ ایسٹروجن. اچھا، اس کا کام کیا ہے کہ مرد کے اندر زنانہ خصوصیات پیدا کر دیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ مرد کی مردانہ قوت خراب ہوگی. یار بیماری کی ہے، تو ایک جگہ تے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ اور دوسری ایسٹراڈول. یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ تیزی سے بالغ کر دیتا ہے بچی کو. بچی جلدی سے بالغ ہو جاتی ہے، اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے، جنسی خواہشات کو وقت سے پہلے پورا کرنے کی آگ بھڑک جاتی ہے اس کے اندر. اور جو لڑکا ہے وہ جنسی خواہش پوری کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ 2 کام. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ درخواست اس کی خارج کر دی ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے حکومت کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے. تمام حکومتیں لانتی مل کر مسلمانوں کی خصوصاً نسل کشی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وقت سے پہلے بالغ کر کے جنسی خواہشات کی آگ بھڑکا کر بدکاری اور زنا پر لگانا چاہتے ہیں، اور مردوں کے اندر مردانہ خصوصیات کی کمی کر کے، نسوانی خصوصیات کو پیدا کر کے مردوں کو عورتوں کے نیچے لگانا چاہتے ہیں اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ قوم من حیث القوم یہ بالکل کسی کام کی، دین تو ان کا گیا ہے، دنیا میں بھی کسی کام کی نہ رہے. اور اسی روزنامے کے اندر آگے چل کر بڑی عجیب بات لکھی ہے. اس کی 5 قسطیں ہیں. یہ میں نے پہلی قسط سے آپ کو پھر 5 قسطیں آئیں. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں اوورل ویکسین پر اس لیے پابندی لگائی گئی کہ وہ پولیو کے خاتمے کی بجائے بیماری پیدا کرنے کا سبب بن رہی تھی. ادھر پابندی اور ہمارے لیے فرض ہے، جو نہیں پیتے ان کو اندر ڈال دیتے ہیں، پرچہ بنا دیتے ہیں. بالکل، یعنی کوئی اب معافی نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی معافی نہیں. اور یہ کمپیوٹر سے ہم نے نکال لی. یہ کاغذ میرے ہاتھ میں ہے نا. یہ کمپیوٹر ویب سائٹ کون سی ہے جی؟ امت اخبار کی یہ ویب سائٹ ہے، انہوں نے یہ دی ہوئے. اب ظاہر بات ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے.
دیکھیں اس کا جواب نہیں بن سکا ان سے. میں سوچتا تھا کہ ہمارے حضرت صاحب اتنا غضبناک کیوں ہو جاتے ہیں اور پولیو کے خلاف آپ ذرہ برابر لچک پیدا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نسل ختم ہو رہی ہے. نسل ختم ہو رہی ہے. اب جنہوں نے پی لیا اب اس کا کیا بنا, ان کا کیا بنا. اثرات زہر جو کھا لیتا ہے, چاہے بھول کر کھائے چاہے جان بوجھ کر کھائے, غلطی سے کھائے, ساون کھائے, آمدن کھائے, کسی طرح کھائے, وہ تو اثرات اپنے دکھا دیتی ہے نا. زہر تو اپنے اثرات دکھا دیتی ہے. یہ یہودی نے پہلے چیچک, جس کو لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں, ماتا بھی کہتے ہیں پنجابی میں نے لغت دیکھی ہے. لاکڑا کاکڑا کے معنی کے اندر انہوں نے چیچک کا لفظ بھی لکھا ہے اور ماتا کا بھی لکھا ہے, اور ایک ستیلا یا سیتلا پتہ نہیں اس طرح کا لفظ لکھا تھا. بہرحال چیچک ماتا کے داغ کہتے ہیں جی, فلانے کے چہرے پر ماتا کے داغ ہے. وہ لاکڑا کاکڑا جو ہے نا, اس کو ختم کرنے کی ایک مہم چلائی تھی. وہ ہمارے بچپنے کے دور میں, اس وقت ہمارا بچپنا تھا, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ٹیکے لگاتے تھے بازو پر. اب بھی جو میری عمر کے لوگ ہوں گے یا مجھ سے بڑے ہوں گے, ان کے بازوؤں پر یہ وہ نشان ہوں گے, وہ گول پیسے کی طرح نشان بن جاتے ہیں. ان کی کمی تو ہم اپنے جسم میں محسوس کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا وہ نقصان ہمیں محسوس ہوتا ہے. ہم خود بیماریوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں نا, وہ اچھا انہوں نے یہ فرنگی نے اس وقت کہا تھا بس چیچک ختم ہو جائے گا, اور کہتے ہیں چیچک ختم ہو گئی. چیچک ختم ہو گئی, اور لاکڑا کاکڑا کتنا ہے بھائی مان سے بتاؤ. عام ہوتا ہے ایسے ہے, کثیر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, اور موسمی چیز وہ بن گیا ہے, موسمی بن گیا ہے. لیکن فرنگی کی طرف سے یہ ہمیشہ دعویٰ کیا گیا کہ بس ہم نے چیچک پر کامیابی حاصل کر. اچھا, تو وہ کھیل اور کھیل کا میدان ختم ہوا تو ایک نیا کھیل آ گیا. وہ پولیو مہم کا نام ہے اس کا. اس پولیو مہم کے نام سے اب وہ ہماری, اس سے یہ حملہ سخت ہے. اور یہ دو دوائیاں جو یہاں پر نا آپ اردو میں لکھ رہے ہیں, جو آپ اگر ہم آپ کو کسی آنے والے نقصان سے خبردار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا نام ہی پیش کر دیا کریں. آپ کا حق بنتا ہے, آپ کہیں جناب کمپیوٹر کھولیں, شاید دیکھیں. ہم سکول پڑھے ہوئے لوگ, سکول تو عام ہے, ہمارے محلے میں پتہ نہیں کتنے کمپیوٹر ہیں, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر کیا ہے. ہمارا کیوں نام لیتے؟ کیا تمہاری زبان نہیں ہے, تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, تم پڑھ نہیں سکتے؟ یہ سارا کچھ میں نے نکلوا لیا. مجھے تو چشتیاں شریف سے ایک دوست نے بتایا, میں نے آپ صاحب سے کہا یہ مجھے نکال کر دے دیں, انہوں نے یہ کاغذ نکال دیے. تو آپ ان کو یہ کہا کریں کہ جناب آپ ہمیں سکول کی پڑھائی دیتے ہیں, ادھر کمپیوٹر دیتے ہیں, تو کمپیوٹر سے ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک, یہ دیکھو اگر ادھر نہیں ہے تو ہم مجرم ہیں, اگر لکھا ہوا ہے تو پھر تم مجرم ہو. پر تمہارے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے, کیا بولو گے, کیا زبان ہے.
کیا وقت ہوا ہے دیکھنا ذرا.